لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام اور عزیزان مسلم کربلا، قرآن کریم کے سورہ فجر کی آخری آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، پچھلی چند مجالس میں آپ کی خدمت میں چند مطالب اس آیت کے ذیل میں رکھے گئے. تو اس آیت میں پروردگار نفس مطمئنہ کو آواز دیتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے پروردگار کی طرف اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہو چکا اور وہ تو اس سے راضی ہے. جب یہ رضایت رد و بدل ہو گئی تو فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، اور جب بندوں میں شامل ہو گیا تو فادخلی جنتی، یہ جنت تیرے حوالے ہے، اپنے داخلے کو اس میں یقینی بنا لے. قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے نفس مطمئنہ کا کہ جس کا اس دنیا کا سفر تمام ہونے پر پروردگار اختصاصی صورت میں اسے یہ اجازت دیتا ہے تو وہ اس دنیا کا سفر تمام کر کے اپنے پروردگار کی طرف پلٹ جائے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ جیسی بھی زندگی گزارے، چاہے اللہ کی عبادت اور اطاعت میں زندگی گزارے اور چاہے اللہ کی معصیت اور گناہوں میں زندگی گزارے، ایک دن اسے اس دنیا سے جانا ہوگا. ملک الموت اس کی بالین پر ہوگا، موت کے فرشتے اس کو لینے کے لیے حاضر ہو جائیں گے. سورہ زمر میں پروردگار دو آیتیں پیش کرتا ہے جن میں بتاتا ہے دونوں میں فرق کیا ہے. اگر کوئی اللہ کی عبادت اور اطاعت کر کے زندگی گزارے گا تو اس کی موت کا انداز کیا ہوگا اور ملک کیسے اس کو لینے آئیں گے، اور اگر کسی نے اللہ کی معصیت کی ہے اور گناہ کیے ہیں تو جب اس کے پاس یہ ملائکہ پہنچیں گے تو ان کا انداز کیا ہوگا. دو طرح کی موت ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور پیغمبر یہ بیان کرتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ دنیا میں جو جس رنگ پر زندگی گزارتا ہے اسی رنگ پر اس کو موت آتی ہے، اور جس رنگ کے اوپر موت آتی ہے قیامت کے دن وہ اسی رنگ میں اٹھایا جائے گا. یعنی اگر کسی نے دنیا کے اندر اللہ کی عبادت اور اطاعت میں زندگی گزاری تو اس کی موت بھی اسی حالت میں ہونے والی ہے، اور قیامت میں بھی وہ متقی کی حیثیت سے میدان محشر میں لایا جائے گا. لیکن اگر کسی نے دنیا معصیت میں گزاری، گناہوں میں گزاری اور بغیر توبہ کیے ہوئے دنیا سے چلا جائے تو چونکہ اس کی زندگی فاسد ہے، لہٰذا جو اس کی موت آئے گی اس کے اندر بھی اس کے لیے ایک فساد ہوگا، اور قیامت میں یہ اندھوں کی طرح اور مجرموں کی طرح اٹھایا جائے گا اور اس جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھروں کو بننا ہے. لہٰذا جب قرآن میں یہ تلاشا جاتا ہے کہ وہ کون سے دو رنگ ہیں اور کون سے دو طریقے جن پر ہم زندگی گزار کر اپنی موت کو بہتر یا بدتر بنا سکتے ہیں، تو دو زندگیاں نظر آتی ہیں اس قرآن میں. زندگی یعنی حیات، اور ان دو حیات کا تذکرہ جب قرآن میں آتا ہے تو ایک حیات بنتی ہے حیات الدنیا اور ایک حیات ملتی ہے حیات طیبہ. اللہ کہتا ہے فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے کہ تم حیات الدنیا والی زندگی گزارتے ہو
تو پھر موت بھی اسی انداز پر آئے گی، اور اگر تمہاری حیات طیبہ ہو، پاکیزہ ہو، تو پھر تمہاری موت بھی پاکیزہ ہو جائے گی۔ حیات دنیا ہے کیا اور حیات طیبہ کیسے ملتی ہے؟ اس کا سب سے بڑا ثبوت میدان کربلا ہے کہ ایک طرف وہ بے شمار تعداد میں پائے جانے والے مجرمین ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو فاسد کر لیا، جن کے لیے زندگی بس اور بس اس دنیا تک محدود تھی، جن کے لیے حیات فقط حیات و دنیا تھی، انہوں نے جو زندگی گزاری اور جو اس کا اثر ہوا وہ دنیا نے دیکھا کہ وہ قیامت تک کے لیے لعنت اللہ ہوئے۔ اور دوسری طرف ایک مختصر سی تعداد ان افراد کی تھی جنہوں نے اپنی زندگی کو پاک و پاکیزہ طریقے سے انجام دیا، تو موت بھی پاک و پاکیزہ ہوئی اور قیامت تک کے لیے انہیں اس موت سے محفوظ کر دیا گیا، یعنی اللہ نے انہیں زندہ رکھا۔ یہ حیات الدنیا قرآن میں جو بیان ہوئی ہے، یہ کیا ہے اور کیسے انسان جب حیات طیبہ کو چھوڑتا ہے تو اس کی زندگی حیات دنیا بنتی ہے، اس کے اوپر جب غور فرمائیں گے تو انشاءاللہ واضح صورت میں سورہ حدید کی آیت نمبر 20 نظر آتی ہے، جس میں پروردگار حیات الدنیا کا تذکرہ کر رہا ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 20 میں اللہ کہتا ہے اعلم انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ کہتا ہے ہوشیار رہو، یہ جان لو اگر تمہاری زندگی اگر یہ حیات الدنیا ہوگی تو پھر یہ 5 حصوں میں تقسیم ہو کر ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھنا کہ اگر تمہاری یہ زندگی صرف اور صرف دنیا کے لیے ہو، یعنی اس کے اندر قبر کا اندھیرا نہ ہو، اس کے اندر محشر کا ڈر نہ ہو، اس کے اندر اللہ کا تقوی نہ ہو، اس کے اندر خوف خدا نہ ہو، تو یہ زندگی بنتی ہے حیات الدنیا، اور کیسے ان 5 مرحلوں میں تمام ہو جاتی ہے تمہیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ علماء اور مفسرین بتاتے ہیں کہ جس انسان کی زندگی میں اللہ نہیں ہوتا، اس کی زندگی بچپن سے لے کر آخر تک انہی 5 منزلوں میں گزرتی ہے۔ ہر منزل 8 برس کے لیے ہے، اور پھر وہ ایک ظریف نقطے کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جب یہ 5 منزلیں ہیں اور ہر منزل 8 برس کے لیے ہے، تو یعنی یہ اشارہ ہے انسان کے لیے کہ اللہ کی طرف سے جو زندگی عطا ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے جو شخصیت بن سکتی ہے انسان کی کوشش اور کاوش سے، وہ بس اور بس 40 برس ہے۔ اس کے بعد پھر انسان اگر بدلنا چاہے، پھر انسان اپنی زندگی کا انداز بدلنا چاہے، تو اسے کافی محنت کرنا پڑتی ہے تاکہ وہ حیات الدنیا سے نکلے اور حیات طیبہ میں وارد ہو جائے۔ یہ کون سے 5 مرحلے ہیں، یہ کون سے 8 برس ہیں؟ تو آواز آتی ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب۔ یہ پہلی منزل ہے لعب کی، کہ جب ایک بچہ دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے تب سے لے کر جب تک اس کا سن 8 برس کا نہیں ہو جاتا، اگر اس 8 سال میں والدین اس کی زندگی میں اللہ کو شامل نہ کریں، خوف خدا نہ سکھائیں، تو یہ 8 برس کھیل اور کود میں تمام ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی عرصہ ہے کہ جب بچہ ہر چیز سے زیادہ کھیل و کود کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں سے ان کے کھلونے چھین لیے جائیں، ان کو کھیلنے نہ دیا جائے، کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی 8 برس میں یہ والدین کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ حیات الدنیا نہ بننے دیں اور اس زندگی میں پروردگار کو شامل کر دیں، اللہ کا خوف ان کی زندگی میں آ جائے۔ لہذا معصومین نے فرمایا جب تمہارا بچہ 3 برس کا ہو جائے تو اس کو یہ کلمہ پڑھواؤ، جب 4 برس کا ہو جائے تو اس کو اس بات کی تلقین دو، اور جب 6 برس کا ہو جائے تو پھر اس کو نمازوں کا حکم دو، اور اگر نماز نہ پڑھے تو تھوڑی سختی بھی کرو، یعنی اس کی خواہشات کو روکو، تاکہ احساس ہو کہ اگر ہم اپنے منعم کا کام نہیں کرتے، اگر ہم اپنے محسن کی باتوں کو نہیں مانتے، تو پھر ہم نعمتوں سے روکے جا سکتے ہیں۔ یہ زندگی جو لہو کی زندگی ہے کہ جہاں بس اور بس انسان کو کھیل اور کود چاہیے، یہ وہی زمانہ ہے کہ جب بچہ بازار میں آتا ہے اور ایک سامان دیکھتا ہے جو اس کے دل کو چرا لے، تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ سامان کیسے اس کے گھر میں آ جائے۔ 2-4 روز تک وہ اس کھلونے سے کھیلتا ہے، اور پھر چند دنوں کے بعد ایک نئے کھلونے کی تلاش میں آتا ہے، چند دنوں کے بعد اس سے بھی دل بھرتا ہے اور تیسرے کھلونے کی طرف آتا ہے۔ آخر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ روزانہ اس کا دل ایک نئی چیز کی طرف متوجہ ہو رہا ہے؟ علماء اور عرفاء نے جواب دیا کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ پروردگار نے اس کے سینے میں ایک دل رکھا ہوا ہے، اور جو کوئی بھی انسان اس دنیا میں زندہ ہے اس کے سینے میں ایک دل ہے، اور جب دل ہے تو اسے ایک دل بھر کی تلاش ہوتی ہے، ایک ایسی
ایسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے دل کو چرا لے۔ اگر اس کی زندگی میں اللہ شامل نہ ہو، اگر اس کی زندگی میں پروردگار شامل نہ ہو، تو مادی چیزیں اس کے دل کو اپنے قبضے میں لینا چاہتی ہیں۔ 8 برس تمام ہو جاتے ہیں، اس بچے کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ پہلی منزل اس کی دنیا سے گزر گئی اور 1/5واں حصہ اس کی زندگی کا ختم ہو گیا۔ دوسری منزل کا آغاز ہوتا ہے کہ 9 سے لے کر 16 سال کی زندگی، اگر اس میں بھی اللہ شامل نہ ہو، خوف خدا نہ ہو، پروردگار کی عبادت اور اطاعت نہ ہو، تو پروردگار کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ وہ پہلی منزل لعب والی تمام ہوئی، کھیل کود تمام ہوا، اور اب یہ 8 برس کھیل کود والے ہیں، خواہشات والے ہیں، مگر اب اس میں اپنی جنسیات کی خواہشات شامل ہو چکی ہیں۔ اگر اس زندگی میں اللہ شامل نہ ہو تو بندہ اپنی تمام خواہشات کو پوری کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ حلال راستے سے آئیں اور چاہے وہ حرام راستے سے آئیں۔ جب یہ منزل پوری ہو جائے اور دوسری منزل لہب والی تمام ہو جائے تو پھر 17 سے لے کر 24 سال کی وہ عمر ہے کہ جس میں زندگی میں اللہ شامل نہ ہو، تو یہ 8 برس زینت میں تمام ہو جاتے ہیں۔ یہ زینت کی زندگی کیا ہے؟ جب پوچھا گیا عرفاء سے، علماء اخلاق سے، مربیین سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی زمانہ ہے 17 سے 24 برس والا کہ جب ہمارا نوجوان ہر چیز کے ذریعے اپنے آپ کو زینت دینا چاہتا ہے، اپنے آپ کو مزین بنانا چاہتا ہے۔ یہ وہی زندگی ہے جب یہ نوجوان آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کئی منٹ تک اپنے بالوں کو ٹھیک کرتا رہتا ہے۔ یہ وہی زمانہ ہے کہ جب اس کو معلوم ہو جائے کہ بازار میں کوئی صابن آیا ہے جو اس کے چہرے کی رنگت کو بدل دیتا ہے، تو اب یہ سارا پیسہ اسی صابن پر خرچ کرتا ہے۔ اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں کریم اس کے چہرے کی رنگت کو بدل دے تو یہ سارا پیسہ اس کریم کے اوپر خرچ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اگر اس 17 سے 24 والی زندگی میں اللہ نہ پایا جائے، خوف خدا نہ ہو، پروردگار کی عبادت اور اطاعت کا شوق نہ ہو، تو زینت میں یہ 8 برس تمام ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی زمانہ ہوتا ہے کہ جب فرشتے اس بندے کو دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور کہتے ہیں پروردگارا، تو نے جس انسان کے ذریعے پوری دنیا کو زینت دی تھی، یہ انسان آج اپنے کردار کے ذریعے اپنے کو زینت نہیں دیتا بلکہ بے جان چیزوں کے ذریعے اپنے آپ کو مزین کرنا چاہتا ہے۔ یہ بے جان چیزوں کے ذریعے اپنے آپ کو مزین کرنا چاہتا ہے۔ آواز آتی ہے 3 منزلیں کیسے تمام ہوتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، 4تھی منزل آتی ہے 26 سے لے کر 32 سال کا زمانہ۔ یہ وہ زندگی ہے کہ تفاخر بینکم، اگر اس 8 برس میں بھی اللہ نہ آئے تو یہ 8 سال فخر و مباحات میں ختم ہو جاتے ہیں۔ صرف اور صرف گھمنڈ، صرف اور صرف استکبار، صرف اور صرف اپنی چیزوں کی تعریف، صرف اور صرف انا ہوتی ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ تفاخر بینکم، لوگوں کے درمیان جاتا ہے، فخر و مباحات کرتا ہے کہ صاحب میرا خاندان دیکھو کتنا اعلیٰ ہے، میری گاڑی دیکھو کتنی مہنگی ہے، میرا اسکول دیکھو کتنا اعلیٰ ہے، میرے دوستوں کو دیکھو کتنے اچھے ہیں۔ یعنی یہ 8 برس صرف اور صرف فخر و مباحات میں ختم ہو جاتے ہیں اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ 5ویں منزل کا زمانہ آتا ہے تکاثر فی الاموال والاولاد، کہ اگر اس زندگی میں بھی اللہ نہ آئے، اس زندگی میں بھی پروردگار نہ آئے، اس زندگی میں بھی خوف خدا نہ ہو، تو یہ 8 برس صرف اور صرف کثرت میں ختم ہوتے ہیں۔ کبھی مال کی کثرت ہوتی ہے اور کبھی اولاد کی کثرت ہوتی ہے۔ یعنی یہ زندگی، یہ دنیا، یہ حیات الدنیا جس میں اللہ نہ ہو، یہ 5 منزلیں 8 برس میں تمام ہوتی ہے۔ پروردگار کہتا ہے ملک الموت اس کی بالین پر آتا ہے اور اب یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، میں نے اپنی حیات کو بیکار کر دیا۔ ملک الموت سے کہتا ہے مجھے ایک نئی زندگی دے دے، مجھے ایک موقع دے دے تاکہ اب کی جو دنیا میں پلٹوں تو پھر ویسے زندگی گزاروں جیسا پروردگار چاہتا ہے۔ اب کی میری زندگی، اب والی میری حیات الدنیا نہ ہوگی بلکہ حیات طیبہ بن جائے گی۔ فرشتہ جواب دیتا ہے کہ یہ صرف الفاظ ہیں جن کو خرچ کر رہے ہو، اگر تمہیں دوبارہ موقع مل جائے، اگر تمہیں دوبارہ مدت دے دی جائے، اگر تمہیں دوبارہ زندگی مل جائے تو اس دنیا میں جا کر وہی کرو گے جو پہلے والی زندگی میں کیا ہے، ویسے ہی حیات کو ختم کرو گے جیسے پہلے والی حیات کو ختم کر دیا۔ تو یہ مرنے والے کو بڑا تعجب ہوگا، یہ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ اگر میں دوبارہ پلٹوں تو وہی زندگی ہوگی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ موت دینے نہیں آیا ہوں، یہ پہلی مرتبہ زندگی کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ہر رات جب بستر پر سونے کے لیے جاتے تھے تو تمہارے بدن پر موت طاری ہوتی تھی، تمہاری روح کو
قبض کیا جاتا تھا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآیات لقوم يتفکرون۔ پروردگار کہتا ہے دیکھو جب رات میں سونے کے لیے آتے ہو تو تم نیند کی آغوش میں نہیں جاتے ہو بلکہ موت کی آغوش میں جاتے ہو۔ یہ تو ہمارا کرم ہے، یہ تو ہمارا رحم ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمہاری ارواح کو تمہارے جسموں کی طرف بھیج دیتا ہوں، یعنی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ لہذا معصومین نے کہا جب تمہاری آنکھیں صبح میں کھل جائیں تو پہلا شکر تو اللہ کا اس بات پر ادا کرو کہ اس نے تمہیں دوبارہ موقع دیا، دوبارہ زندگی دی، دوبارہ حیات دی، تاکہ تم توبہ کے دروازے پر آؤ اور کہو استغفر اللہ واسألہ توبہ، تاکہ حیات الدنیا ختم ہو جائے اور حیات طیبہ حاصل ہو جائے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ لہذا یہ مرنے والا کہتا ہے کہ مجھے اجازت نہیں ملے گی دوبارہ کہ میں اس دنیا میں جاؤں، کہ نہیں اب اجازت ملنے والی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کئی موقع آئے جب تمہیں اجازت ملی تھی، کون سے موقع آئے؟ کہا بھول گئے جب تمہارے بھائی کا انتقال ہوا تم نے جنازہ اپنے شانوں پر رکھا، جب تمہارے کسی دوست کا انتقال ہوا تم نے اس کی میت اپنے شانوں پر رکھی، تمہارے باپ کا انتقال ہوا اس میت کو تم نے اٹھایا، کتنی میتوں کو لے کر تم آئے ہو اس قبرستان تک۔ اللہ اکبر۔ معصومین فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی کی میت اپنے شانوں پر اٹھاؤ تو یہ نہ سوچنا کہ تم کسی کا جنازہ لے کر آئے ہو، بلکہ یہ محسوس کرو کہ کأنک محمول، تم دوسروں کے شانوں پر سوار ہو، تمہاری زندگی کا خاتمہ ہوا ہے، تم آئے ہو قبر میں وارد کیے جانے کے لیے، مگر جب تم قبرستان میں پہنچے تم نے پروردگار سے کہا بار الہ میری یہ زندگی تو بڑی خراب تھی، یہ زندگی تو گناہوں میں گزر گئی، مجھے ایک زندگی دے دے تاکہ اب کی جو قبرستان سے باہر نکل کر جاؤں تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہو۔ پروردگار نے تمہاری اس دعا کو قبول کیا اور اب تم اس کو دفن کر کے نہیں آ رہے ہو بلکہ اپنی ماضی کی زندگی کو دفن کر کے آ رہے ہو، جو معصیت کی زندگی تھی، جو گناہوں کی زندگی تھی۔ لہذا اب جب قبرستان سے نکلو تو ایک نئی زندگی کا عزم اور ارادہ لے کر نکلو تاکہ ماضی کے گناہ معاف کیے جا سکیں، آنے والی زندگی بہتر ہو جائے۔ یہی تو بتایا ہے معصومین نے کہ جب کسی مرحوم کے کاموں کو تم انجام دیتے ہو تو پروردگار اتنا ثواب عطا کرتا ہے، تمہیں اس مقام پر پہنچا دیتا ہے، ایسا معصوم بنا دیتا ہے جیسے تم آج ہی اپنی ماں کے شکم سے باہر آئے ہو۔ پروردگار کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جب کسی مومن کو کفن پہناؤ گے، جتنی دیر تک کفن پہناتے رہو تمہارے گناہ تمہارے بدن سے ایسے گرتے ہیں جیسے پتجھڑ میں پیڑ سے اور درخت سے سوکھے پتے جھڑنے لگے۔ جب تم کسی کی مشاہدت کرتے ہو، کسی کے جنازے میں جاتے ہو تو ہر قدم پر پروردگار تمہارے لیے 70 نیکیوں کو لکھتا رہتا ہے۔ لہٰذا تم کسی کے کاموں میں مشغول ہوئے، اس کو قبر میں وارد کیا، اتنے زمانے میں اتنے گناہ معاف ہو گئے کہ اب تمہارے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، اتنی نیکیاں لکھ دی گئی کہ اب تمہیں کسی نیکی کی بظاہر ماضی میں ضرورت نہ رہی، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ قبرستان سے نکلو تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہو، ایک نئی حیات کا آغاز ہو۔ اگر ایسا کیا تو پھر دنیا میں کامیاب ہو، کامران ہو جاؤ گے۔ لہٰذا یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم کون سی زندگی گزاریں۔ بہرحال اس حیات کو تمام ہو جانا ہے۔ اگر ان ادوار میں پروردگار شامل نہیں ہوا تو پھر جب شامل ہو جائے، 40 برس کا سن میں گزر جائے اور اب جب اللہ کی طرف پلٹے تو کہیں استغفر اللہ واسألہ توبہ، پروردگار گناہوں کو معاف کرے گا، پروردگار اپنے یہاں حاضری سے شرفیاب کرے گا۔ مگر فرق یہ ہوگا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب تک سن 40 برس کا نہ ہو پروردگار مصلی بچھائے رہتا ہے کہ جوان آئے توبہ کرے تاکہ اس کے گناہ کو معاف کر دیا جائے، لیکن 40 کے بعد پروردگار اس سفرہ توبہ کو نہیں پھیلاتا بلکہ ہم سے طلب کرتا ہے کہ ہم خود توبہ کے دروازے پر چل کر آئیں۔ لیکن جب ایک قدم ہم چلتے ہیں تو پروردگار 10 قدم آگے بڑھتا ہے اور ہمارے وجود کو اپنی آغوش رحمت میں لیتا ہے۔ لہذا عزیزو فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم حیات الدنیا گزارتے ہیں یا حیات طیبہ گزارتے ہیں۔ اور اسی لیے معصومین نے فرمایا کہ جب 40 برس کا سن ہو جاتا ہے اور پھر بھی بندہ توبہ کے دروازے پر نہیں آتا تو پھر پروردگار اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اے کاش یہ جہنم کی آگ سے مطلع ہو جاتا، اے کاش یہ اپنے گناہوں کی سزا سے مطلع ہو جاتا تاکہ توبہ کے دروازے پر آ جائے۔ لیکن جب سن 60 برس کا ہو جائے اور بندہ گناہ کرنا ختم نہ کرے تو پروردگار
پروردگار کہتا ہے کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یہ کس مغالطے میں مبتلا ہے، گویا اسے اپنی موت کی فکر نہیں ہے، اسے اپنی قبر کی فکر نہیں ہے، اسے اپنے محشر کی فکر نہیں ہے۔ اور جب سن 80 برس کا ہو جائے اور بندہ تب بھی توبہ کے دروازے پر نہ آئے، معصیت پر معصیت کرتا چلا جائے، تو اب پروردگار اپنے ملائکہ سے کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ اس وجود کو جہنم کے حوالے کیسے کروں، اس جہنم کے حوالے کہ وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کا ایندھن انہی جیسے انسانوں اور پتھروں کو بننا ہے۔ لہذا عزیزو، زندگی کے جس موڑ کے اوپر ہمیں اپنے گناہوں کی یاد آ جائے، جس موڑ کے اوپر اپنی ماضی کی زندگی پر شرمندگی ہو جائے، وہیں سے سجدہ خالق میں سر رکھے اور پروردگار کی آغوش میں چلے جائیں۔ اس لیے کہ معصومین نے فرمایا جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، شیطان کا اختیار تمہارے وجود میں بڑھتا چلا جائے گا۔ ابلیس نے کہا تھا میں حملہ کروں گا، میں پوری کوشش کروں گا کہ تیرے بندوں کو تجھ سے متنفر کر دوں۔ یہ حملے کرتا ہے، قرآن کہتا ہے 4 سمت سے حملے کرتا ہے۔ کہاں سے حملہ کرتا ہے شیطان؟ تاکہ راہ خدا سے بھٹکا دے۔ کہا سامنے سے حملہ کرتا ہے، پیٹھ کے پیچھے سے حملے کرتا ہے، دائیں جانب سے حملہ کرتا ہے، بائیں جانب سے حملہ کرتا ہے۔ علماء سے پوچھا گیا کہ ائمہ معصومین نے نہیں بتایا کہ جب یہ چوطرفہ حملے ہونے لگے تو پھر سارے راستے تو بند ہو گئے، بندہ کیسے توبہ کے دروازے پر آئے، بندہ کیسے اللہ تک پہنچے؟ تو پھر اماموں اور معصومین نے یہ بیان کیا کہ دیکھو جب شیطان چاروں طرف سے حملہ کرے تو 4 ہی طرف سے حملہ کرے گا، 2 سمتیں اب بھی کھلی ہوئی ہوں گی، 2 سمتوں میں اب بھی راستہ ہوگا کہ بندہ اللہ کی طرف آئے۔ اے میرے مولا وہ کون سی سمتیں ہیں کہ جو ابھی بھی باقی ہیں؟ کہا ایک سمت زمین کی ہے، دوسری سمت آسمان کی ہے۔ زمین پر سجدہ خالق میں سر رکھو، آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کرو، یہ چوطرفہ حملے تم سے دور ہو جائیں گے، یہ چوطرفہ حملے تم سے دور ہو جائیں گے۔ لہذا عزیزو، یہ ہمارا اختیار ہے، یہ ہماری زندگی ہے کہ اس زندگی کو حیات الدنیا بناتے ہیں یا حیات طیبہ، جیسی زندگی گزاریں گے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اسی رنگ پر موت آئے گی۔ پہلا رنگ یہ ہوگا کہ اگر حیات الدنیا کسی نے گزاری تو کیا ہوگا، حیات طیبہ تو کیا گزاری کیا ہوگا کہ جس کی زندگی پاکیزہ ہوگی، جس کی حیات پاکیزہ ہوگی، حیات الدنیا نہ ہوگی، حیات طیبہ ہوگی، تو اس کے موت بھی طیب ہو جائے گی، اس کی موت بھی پاکیزہ ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون۔ اگر کسی کی زندگی پاکیزہ ہوگی، حیات طیبہ ہوگی، تو جب موت کا وقت آئے گا، الذین تتوفاہم الملائکہ، جب یہ ملائکہ موت کی نیند سلانے آئیں گے تو موت کا حملہ بعد میں ہوگا ان کے لیے الطیبین، جن کی زندگی پاکیزہ ہو تو ان پر موت کا حملہ بعد میں ہوگا۔ سند بہشت پہلے ملے گی، یہ ملائکہ کہیں گے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اچھا یہ عجیب و غریب ہے، آخری بات پیش کروں کہ سلام سلامتی کے لیے ہے، اور یہ ملک آ رہا ہے موت لے کر، یہ ملک آ رہا ہے موت کا مزہ چکھانے اور کہہ رہا ہے سلام علیکم۔ اے میرے پروردگار، یہ سلامتی کہاں لے کر آیا ہے؟ یہ تو موت لے کر آیا ہے، پھر سلام کیوں کر رہا ہے؟ کہ یہی تو بتانا چاہتا ہے پروردگار کہ اگر تمہاری زندگی پاکیزہ ہو گئی، اگر تمہاری حیات طیبہ ہے، تو پھر موت کے ذریعے تمہیں ختم نہیں کیا جاتا، فنا نہیں کیا جاتا، بلکہ ہمیشہ کے لیے سلامت بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہ ملک تمہیں سلامتی کی دعا دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب امام الطیبین کو دنیا سے جانا تھا تو پھر یہ اختیار اسے دیا کہ اپنی روح کو پروردگار کے حوالے کرے اور اللہ کے بندوں میں شامل ہو کر جنت میں چلا جائے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جا۔ وہ پروردگار کہتا ہے کہ اگر کوئی نفس مطمئنہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ دنیا میں ہی حیات دنیا کو چھوڑ کر حیات طیبہ کو لینے کی وجہ سے نفس مطمئنہ کی بنیاد پر جنت میں چلا جائے، تو پھر اللہ کہتا ہے میری عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے چاہنے والوں کے لیے بھی یہ انتظام کروں کہ موت بعد میں آئے، جنت کا پروندہ اس کے سامنے ہو، جنت کا پروانہ اس کے سامنے ہو۔ اور ہمیں یقین نہ ہوتا اگر ہمارے سامنے کربلا کا میدان نہ ہوتا، اس لیے کہ حسین نے جنت کا پروانہ سامنے رکھ دیا، موت بعد میں آئی ہے۔ جب شب عاشوراء آئی،
امام علی مقام نے سب کو جمع کیا، انصار جمع ہے، اصحاب جمع ہے، بنی ہاشم جمع ہے، چاہنے والے جمع ہیں، فدائی و شہدائی جمع ہے۔ امام نے کہا کہ دیکھو تم جانتے ہو نا یہ میری جان کے دشمن ہیں، یہ مجھے قتل کریں گے، ان کا قصہ ختم ہو جائے گا، ان کو صرف مجھ سے دشمنی ہے، تم سب مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، اپنی جان کو بچا لو۔ دیکھا نہ زہیر گئے، نہ حبیب گئے، نہ مسلم ابن اوسجہ جاتے ہیں، نہ عابس شاکری جاتے ہیں۔ امام نے کہا اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے سامنے سے چلے جاؤ گے تو شرمندہ ہوگے؟ حیا آتی ہے؟ لو میں چراغ گل کیے دیتا ہوں، اللہ اکبر، چراغ گل کیے دیتا ہوں۔ امام نے چراغ کو گل کیا، اب چلے جاؤ مجھے چھوڑ کر۔ اور اب جو دوبارہ چراغ جلایا تو دیکھا کوئی گیا نہیں ہے، بلکہ تلواروں کو گردنوں پر رکھے ہوئے ہیں۔ میرے مولا جانے کا حکم نہ دیں، اگر آپ یہ حکم دیں کہ اپنے سر کو کاٹ کر آپ کے قدموں پر چڑھا دیں تو یہ قبول ہے، آپ کو چھوڑ کے جانا قبول نہیں ہے۔ امام نے دیکھ لیا کہ یہ جو آئے ہیں یہ صرف فدا ہونے آئے ہیں، قربان ہونے آئے ہیں۔ اب امام علی مقام نے کہا میرے نزدیک آ جاؤ۔ چاہنے والے امام کے نزدیک آئے، دونوں انگلیوں کو اٹھایا اور کہا ان انگلیوں کے درمیان جنت میں اپنا اپنا مقام دیکھو۔ حبیب تمہارے لیے حوریں انتظار کر رہی ہیں، مسلم تمہارا یہ محل آمادہ ہو چکا ہے، زہیر تمہارا انتظار پروردگار کو ہے، انبیاء تمہارا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ عزیزو جنت کا مقام پہلے دکھایا گیا، عصر عاشورہ آتے آتے موت سے ملاقات بعد میں ہوئی۔ اور اب جب اجازت کا سلسلہ شروع ہوا تو دیکھا کہ بڑے بڑے افراد کو اجازت مل رہی ہے، حبیب شہید ہو رہا ہے، زہیر شہید ہو رہا ہے، مسلم شہید ہو رہا ہے۔ تو ایک خیمے میں ایک 13 برس کا بچہ بے چین ہوا، بے چین اس لیے ہے کہ بڑوں بڑوں کو تو اجازت مل رہی ہے، اللہ جانے ابو جان مجھے اجازت دیں گے یا نہیں۔ لیجیے اصحاب اپنی جان کو فدا کر چکے، اب جو اقربا کی نوبت آئی، ایک ایک بنی ہاشم کی فرد میدان کربلا میں شہید ہوتا رہا۔ وہ موقع آیا جب قاسم بن حسن نے ہاتھوں کو جوڑا، میرے مولا میرے آقا آپ نے سب کو اجازت دی ہے، ذرا مجھے بھی تو اجازت دیں، میدان کارزار میں جاؤں، حیدری خون کا اثر دکھاؤں۔ حسین نے قاسم کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے، میرے لال میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ تم میرے بھائی کے یتیم ہو، اپنی ماں کے سہارے ہونا، میں کیسے تمہیں اجازت دوں؟ قاسم نے کہا میرے مولا میری ماں نے مجھے آمادہ کیا ہے کہ میں میدان کارزار میں اپنے بابا کی طرف سے قربان ہو جاؤں۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی چچا اور بھتیجے میں، ام فروا امام سے اذن ورود حاصل کرتی ہے، اے مولا پر میرا سلام، میرے قاسم کو اجازت دیجئے۔ ہر بیوی فدیہ پیش کر رہی ہے، میں بھی اپنا فدیہ پیش کروں۔ تڑپ کے ایک مرتبہ امام نے بس قاسم سے اتنا پوچھا، میرے لال مرنا چاہتے ہو نا؟ ذرا یہ تو بتاؤ یہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ میں اتنا سننا تھا۔ فرمایا اندی الموت احلی من العسل، الموت اندی احلی من العسل۔ اے میرے مولا یہ موت میرے نزدیک موت سے زیادہ شیرین، شاید سے زیادہ شیرین ہے۔ میں اتنا سنا، اجازت دی، قاسم گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کارزار میں آئے، ایک طرف علی کے وارث ہیں، دوسری طرف حسن کے وارث ہیں، تیسری طرف حسین کے وارث ہیں۔ تو پھر اللہ نے بھی یہ اعزاز صرف حضرت قاسم کو دیا کہ جیسے جیسے ان ہستیوں نے جوہر شہادت دکھائے، قاسم بھی وہی جوہر شہادت دکھائیں گے۔ ہر شہید کے شہید ہونے کا انداز الگ ہے نا۔ علی کے سر پر ضربت لگے گی، سر دو نیم ہوگا، خدا سے ملاقات ہوگی، حسن کا کلیجہ پاش پاش ہوگا، شہادت نصیب ہوگی، خدا سے ملاقات ہوگی۔ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا، لاش کو پامال کیا جائے گا، خدا سے ملاقات ہوگی۔ عزیزو جو کوئی شہید آیا اس کی شہادت کا ایک ہی رنگ ہوتا تھا، مگر جب قاسم میدان کربلا میں آیا ہر رنگ کو اختیار کیا۔ فضیل نے سر پہ وار کیا، سر دو نیم ہو گیا، شکافتہ ہو گیا اس انداز میں جیسے 19ویں رمضان کو علی کا سر دو نیم ہوا، قاسم کے سر میں شگاف آیا، گھوڑے پر ڈگمگانے لگے، حسین کو مدد کے لیے بلایا۔ یہ علی کی وراثت تھی کہ سر دو نیم ہو چکا ہے۔ اب قاسم ہے جو چچا کو بلاتا ہے نا، حسین شکاری باز کی ماں
آمین دشمنوں پر دوڑنے لگے۔ دشمنوں نے محسوس کیا کہیں حسین جنگ نہ شروع کر دیں، کہیں حسین تلوار نہ نکال لیں، لہذا فوجوں میں تلاطم برپا ہوا، گھوڑے ادھر سے ادھر ہونے لگے۔ قاسم کا بدن زمین کربلا پر تھا، زندگی میں یہ لاشا پامال ہوا۔ ارے یہ کس کی وراثت تھی؟ علی کی وراثت میں سر دو نیم ہوا۔ حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ہوئے ہیں نا، تو قاسم کے بدن کے ٹکڑے زمین کربلا کو پھیلنے لگے۔ چچا قاسم کے جنازے پر آیا، اے میرے لال، میرے آنے نے تمہیں فائدہ نہ پہنچایا، تم دنیا سے جا چکے ہو نا، میرا آنا تمہیں فائدہ نہ پہنچا سکا۔ تاریخ بتاتی ہے حسین نے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، جنازے کو اٹھایا، ارے خیمے کے آستانے پہ آئے، اکبر کے برابر میں قاسم کا بدن رکھا۔ ام فروا، تمہارے لال نے تمہیں سرخرو کر دیا، تمہارے لال نے سرخرو کر دیا۔ ام فروا نے 13 برس کے قاسم کو دیکھا، ارے 10 برس پہلے حسن کا جنازہ یاد آیا۔ سن 50 ہجری میں جب حسن کا جنازہ گھر سے گیا، جب واپس آیا تھا نا، تو تیر لگے ہوئے تھے، سفید کفن سرخ ہو چکا تھا، خون میں نہائے ہوئے حسن آئے تھے۔ آج کربلا میں خون میں نہایا قاسم گل بدن آیا ہے۔ ام فروا نے باہوں کو پھیلایا، مگر ہاں اتنا فرق ضرور تھا کہ جب کل حسن کے جنازے پر تیر لگے، کفن رنگین ہوا تو دوبارہ کفن عطا ہو گیا، مگر ہر مظلومیت قاسم آج حسین اتنا ناچار کہ کوئی کفن نہیں جو بھتیجے کے بدن پر ڈالے۔ 11 محرم کو غافل اسیر قاسم کے لاشے کو ام فروا نے دیکھا، مدینے کا رخ کیا، اے نانا مصطفیٰ آؤ ذرا قاسم کو دیکھو، ظالموں نے اپنے کشتوں کو دفنایا، اہل بنی ہاشم کو دیکھو، حسین کے گھر والوں کو دیکھو، جنازے دھوپ میں پڑے ہیں، اب رات کی تاریکی اور دن کی دھوپ ہوگی، یہ لاشیں ہوں گے اور مصیبتیں ہوں گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگارا تو رحمان رحیم مالک القدوس ہے، ہماری شہر سے زیادہ قریب معبود ہماری اس حسینیت کے صدقے میں، ہماری عزاداری کے صدقے میں، ہماری تعزیتداری کے صدقے میں ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارا ہمیں ویسا بندہ بننے کی توفیق دے جیسا بندہ تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ پروردگارا جہاں جہاں شیعان حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ معبود جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عنایت فرما، جو مریض ہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ سب سے بڑی دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اس لائق بنا کہ ان کے انصار باغان میں شامل ہوں۔